فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 245 پر دیکھیں، جب رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں، جواب میں رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا فقط۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے سوال کرنے والے نے کیا پوچھا اور جواب دینے والے نے کیسے جواب دیا۔ سائل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں پوچھا کہ مسلمان تھے یا نہیں، تو جواب بھی اس بات و نفی میں ہونا چاہیے تھا، مگر جناب نے جواب میں کیا لکھا کہ ایمان میں اختلاف ہے، کفر میں نہیں ہے بلکہ ایمان میں اختلاف ہے، اور آگے امام صاحب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر ان کے کفر کو ثابت کر دیا۔ حالانکہ اس تعلق سے جب طارق مسعود سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیے انہی کی زبانی۔ ادیبہ فرید نے لاہور سے پوچھا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنت ملے گی جبکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بھی فالو نہیں کرتے تھے؟ محترمہ اریبہ فرید صاحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بہت حساس ہے۔ اس بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، آپ ڈائریکٹ انہی احادیث کو دیکھ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے پر تبصرہ نہ کیا جائے، اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کی ایمان پر موت واقع ہوئی ہے۔ باقی نبی کے والدین کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے، اور شاید اگر ہم اس پہ تبصرہ کریں تو شاید ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ میرے والدین کے اس موضوع کو تم نے کیوں اٹھایا اور کیوں اس پر بحث۔ مطلب خود کو مسلمان کہنے والا شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شاید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ایسا خیال ان کے دماغ میں کیوں آیا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ہمارے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی نے جب ان کے کفر کی بات کی ہے تو ان کے اتباع میں بحیثیت دیوبندی مجھے بھی ان کے کفر کو ہی ثابت کرنا ہوگا، لہٰذا مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے قیامت کے دن۔ لیکن سامعین و ناظرین، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں، اور کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس تعلق سے بہترین اور دل و دماغ کو خوش کر دینے والی گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ رشید احمد گنگوہی نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو لکھا ہے وہ کہاں تک درست ہے، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے، یہ بھی آپ جانیں گے انشاءاللہ تعالی اسی ویڈیو میں۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ لگا ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے جو عدم ایمان کے قائل ہیں وہ اس بات کی تشہیر کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے علماء فرماتے ہیں یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آپ پر افتراء اور جھوٹ باندھا جاتا ہے، آپ سے یہ توقع ہی نہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کے لیے کوئی ایسا نظریہ پیش کریں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، علماء اسلام نے اس بات کی تصریح فرما دی کہ امام اعظم کی جس کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے فقہ الاکبر، اگر اس کا اصلی نسخہ دیکھا جائے تو وہاں پر یہ جو لوگ پیش کرتے ہیں نا ماتا علی الکفر کی عبارت، وہاں پر یہ لفظ نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں یعنی حضور کے والدین کفر پہ مرے، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پر یہ موجود ہے ماتا علی الکفر، ڈبل ماں ہے، یہ ماں نافیہ پہلے، اس کا مطلب ہے نہیں فوت ہوئے وہ دونوں کفر پر بلکہ وہ تو ایمان والے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اصل بات ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہ دو ماں تھی، ایک ماں کو مٹا دیا اور بعد میں پھر آ کے اپنے ماں کا شور مچانا شروع کر دیا۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو اصلی نسخے کے اندر ماتا علی الکفر یہ موجود ہے، اور یہاں پر ایک فنی اعتبار سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بفرض محال کہے کہ یہ موجود ہے، پھر بھی یہ بات امام اعظم کی طرف نہیں منسوب ہو سکتی۔ کیوں؟
اس لیے جس زمانے میں حضور کے والدین نے پردہ فرمایا اس کو زمانہ کفر نہیں تم کہہ سکتے ہو، تو یہ کہنا کہ وہ کفر پہ فوت ہوئے یہ امام اعظم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ وہ زمانہ کفر نہیں ہے، وہ زمانہ فطرت ہے، یا زیادہ سے زیادہ زمانہ جہالت ہے، اور یہاں لفظ کفر کے ہیں۔ امام اعظم سے اتنا بڑا تسامح ہو کیسے سکتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک چوتھی بات بھی سماعت فرمائے، بعض علماء نے اس بات پر بھی تصریحات فرمائی ہیں، لکھا ہے، تحقیقات کی ہیں کہ یہ فقہ الاکبر، اور بعضوں نے کہا کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ساتھ ہی امام اعظم، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کوئی اپنی کتاب نہیں لکھی جو اب تک اسی طریقے پر مارکیٹ میں موجود ہو۔ یہ بھی اختلاف موجود ہے۔ تو اگر یہ اختلاف ہے تو اس کا مطلب ظن غالب ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت کتاب موجود بھی ہو تو اس میں کوئی تدلیس بھی کر سکتا ہے۔ تو امام اعظم کی طرف اس بات کو منسوب نہ کیا جائے، چونکہ یہ پایہ تکمیل تک ثبوت اور دلائل کی دنیا میں پہنچتی ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات اقدس بڑی وراء الورا ذات۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ رشید احمد گنگوہی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو بات لکھی ہے اس کے بارے میں علماء محققین کا نظریہ کیا ہے۔ اب آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دل و دماغ کے گوشے کھول دینے والی اور دل کو باغ باغ کر دینے والی پرنور باتیں سناتا ہوں، اس کے لیے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، شمول الاسلام اس کا نام ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ آپ نے دلائل قائم کیے ہیں۔ میں آپ کو 3 باتیں وہاں سے سنا دیتا ہوں تاکہ تسلی و تشفی بھی ہو جائے اور اعلیٰ حضرت کے دیوانے بھی مزید خوش ہو جائیں۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سب سے پہلے جو وہاں پر دلیل بیان فرمائی جو مجھے مستحضر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، فرمایا جو عبد مؤمن ہوتا ہے وہ مشرک بندے سے بہتر ہوتا ہے، خیر پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ خیر کو دلیل بناتے ہوئے آپ نے نیچے نا ایک بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ذرا قوت استدلال دیکھیں، ٹھیک ہے، قوت استشہاد دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ یہ روئے زمین کوئی ایسا وقت اس دنیا پہ نہیں آیا کہ جس وقت میں 7 مسلمانوں سے یہ دنیا خالی ہو گئی ہو۔ کوئی بھی وقت کیسا بھی رہا ہے، فرمایا 7 مسلمان جو اللہ کو ماننے والے موحد و مومن ہوتے ہیں وہ ضرور اس پر قائم رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو دنیا ہلاک ہو جائے۔ وہاں پر بھی لفظ خیر موجود ہے کہ وہ خیر پر رہے۔ فرمایا اگر قرآن کا خیر اور حدیث کا خیر ملایا جائے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ عبد مؤمن وہ بہتر ہے، خیر پر ہے، اور ادھر فرمایا کہ 7 بندے خیر پر رہیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دیکھو، اس زمانے میں اگرچہ کسی نبی کی تعلیمات نہیں تھی صحیح طریقے سے، لیکن اس حدیث کے تحت 7 بندے تو خیر پر تھے نا۔ فرمایا اور کسی کو شمار نہ کرو، حضور کے والدین کو تو شمار کرنا پڑے گا نا۔ کیا کہنے، یہ بہترین آپ نے دلیل ارشاد فرمائی۔ اچھا، دوسری دلیل جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا جو مشرک ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جناب۔ فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا، اس نجس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میں اپنے باپ عبداللہ تک، اما حوا سے لے کر میں اپنی اما آمنہ تک، بالکل پاک رحموں سے، پاک شکموں کی طرف، پاک سلبوں سے پاک شکموں کی طرف میں منتقل ہوا۔ فرمایا ان میں کوئی بھی نہ مشرک تھا، نہ زانی تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ تھا کہ جو ان لوگوں کی شیان شان نہ ہو۔ فرمایا اگر قرآن مجید کے لفظ نجس کو دیکھا جائے اور حدیث کے کو دیکھا جائے تو نجس مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں رہائی پاکوں میں ہوں۔ تو فرمایا یہ دلیل بھی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے جو والدین ہیں وہ سارے کے سارے طیب و طاہر اور پاک اور ستھرے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور تیسری دلیل جو آپ نے دی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک چچا تھے، میں نام نہیں لیتا، بعض اس پر فتنہ کھڑا کرتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جہنم سے کھینچا، عذاب صرف قدموں تک رہ گیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چچا وہ تھا جس نے زمانہ اسلام پایا، لیکن عند القاضی عند المفتی عند الشرع، دلائل کی دنیا میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا،
لیکن پھر بھی آقا کریم سے اس کی وفائیں تھی تو حضور نے برداشت نہیں کیا کہ اسے عذاب ہو، سارے جسم کو صرف قدموں تک رہ گیا جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ فرمایا پہلی تو بات ہے ماں باپ نے تو حضور کا زمانہ اس طرح نبوت والا پایا ہی نہیں، اور دوسری بات ہے جب چچا کا عذاب برداشت نہیں کیا تو ماں باپ کا کیسے آپ برداشت کریں؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ نے یہ دلیل دی کہ آپ کے والدین ہو ہی نہیں سکتا کہ جنت میں نہ ہو۔ اور یہاں پر میں ایک لطیف بات اپنی طرف سے بھی کہہ دیتا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ جو بچہ چھوٹا کچا بچہ جس کو کہتے ہیں وہ جب فوت ہو جائے تو قیامت والے دن جب اسے کہا جائے گا نا جنت میں جا، تو وہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح کی، وہ اس طرح جھگڑے گا جس طرح قرض لینے والا اپنے قرض لینے والے سے جھگڑتا ہے کہ مجھے دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اس محبت اور پیار کو دیکھے گا، ملاحظہ فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ کہے گا نہ مجھے باپ کی شفقت ملی نہ ماں کا پیار ملا تو میں کیسے جاؤں؟ تو فرمایا جب وہ بچہ اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر میں فقیر حقیر کہتا ہوں میرے محبوب پاک اپنے ماں باپ کے علاوہ کیسے جنت میں چلے جائیں؟ تو یہ دلائل ان کو سمجھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کا موقف وہی ہے جو اہل اسلام کا ہے کہ آپ موحد بھی ہیں، ناجی بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا ہی خوب عشق ہے ان سے ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو کہ دل واقعی ان کی باتوں سے خوش ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، آپ اپنی رائے اس تعلق سے لازمی اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔